آپ دیکھ رہے ہیں جن کلیان ایکسپریس نیوز۔ لائک و شیئر کریں، سبسکرائب کرتے رہیں۔ یہ آپ کا چینل اتر پردیش کا جانا مانا چینل ہے۔ آج ہم مولانا ہارون قاسمی صاحب دامت برکاتہ جو ایک مسجد کے امام بھی ہیں، یہ بتائیں گے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ کیوں رکھنا چاہیے، کیا وجہ ہیں، کیا اس کے فائدے ہیں، اور اس کے بعد اگلی بات پھر پوچھی جائے گی۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا اپنے تمام بھائیوں کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے، اور تحفہ اس معنی کر ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں۔ اور جیسے اس مہینے کے اندر ایمان والے لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی جتنی امتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اور اس کی وجہ، اس کا ریزن اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزے اس لیے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، جرائم سے بچنے کو، اور برائیوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو روزے کا اصل ریزن جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے اندر جو گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، جرائم کرنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد آدمی بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک وجہ تو روزہ رکھنے کی یہ ہے۔ دوسری وجہ روزہ رکھنے کی یہ ہے کہ جب آدمی جو ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ احساس یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے کتنے بھائی بیچارے ایسے ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، ہماری طرح جن کو نعمتیں میسر نہیں آتی۔ جب آدمی بھوک اور پیاس کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو ان لوگوں کا احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جن کو وقت پر کھانا نہیں ملتا۔ پھر اس کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میرے بھائی، میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار بیچارے کیسے بھوک کو برداشت کرتے ہوں گے۔ تو جب اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے بھائیوں کا خیال کرتا ہے کہ واقعی اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے محلے کے اندر، اپنے پڑوس کے اندر دیکھا جائے کہ کون لوگ جو ہے کھانے پینے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو پھر اس کے اندر ایک ہمت پیدا ہوتی ہے، ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے پڑوسیوں کے یہاں جو ہے کھانا پہنچاؤں، اور میری ضرورت ہے، مجھے دیکھ بھال رکھنی چاہیے، میں ابھی تک غفلت میں تھا۔ تو اس احساس کو پیدا کرانے کے لیے اللہ نے جو ہے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں تاکہ بھوک اور پیاس کا احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہو اور وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ سکے۔ اسی طریقے سے جہاں دین کے فائدے ہیں وہاں دنیا کے بھی بہت سارے فائدے روزے کے اندر ہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میڈیکل لائن سے بھی روزہ رکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے، جیسا کہ جرمن کے ایک ڈاکٹر نے لکھا بھی ہے اس کے بارے میں، کہ آدمی اگر تندرست رہنا چاہتا ہے، آدمی اگر صحت مند رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سال میں کم از کم 1 مہینہ وہ بھوکا رہے۔ یہ جرمن کے ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے، اور اگر ان ڈاکٹر کی اس بات کو دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ جب آدمی 1 مہینے کے روزے رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے
اس کے بدن کے اندر، اس کی باڈی کے اندر جو گندے سیلز ہوتے ہیں، جو بیکٹیریا ہوتے ہیں گندے، وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے میری گزارش ہے کہ تمام بھائیوں سے کہ رمضان کے مبارک مہینے کو غنیمت سمجھے اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اس بات کی کہ وہ روزہ رکھے، تاکہ ثواب بھی حاصل ہو اور بہت ساری بیماریوں سے بھی وہ لوگ بچ جائیں گے۔ جیسا کہ ہم جو ہے آپ کو برابر آپ لوگ جن کلیان کو بتاتے رہتے ہیں، اور پہلا اسرہ چل رہا ہے، پہلے اسرے کو دیکھتے ہوئے آپ قوم کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ بڑی اس کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور ہم اس کی قدر نہ کریں۔ رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ یعنی پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے ہوتے ہیں، تو اس عشرے کے اندر، پہلے حصے کے اندر رمضان مبارک کے اللہ کی بے پناہ رحمتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی کوتاہی کی بات ہوگی اور بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ ہم رمضان کے مہینے کو پائیں اور اس کی قدر نہ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابھی رمضان کا تقریباً تیسرا روزہ آج ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو اس مہینے کی ہم قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اللہ کی عبادت کریں، اور جتنا ہو سکے ہم جو ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور خاص کر اس مہینے کے اندر جو ہے جھگڑے سے بچنے کی ہم انتہائی کوشش کریں۔ چونکہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی کے دماغ کے اندر ایک ہلکی سی ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ذرا سی بات پر آدمی کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ اپنے غصے کو جو ہے قابو میں کرے، خاص کر جھگڑے سے انتہائی پرہیز کرے، اور رمضان المبارک کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے سب سے پہلا عبادت جو ہے رمضان کی وہ روزہ ہے، تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ اور دوسری چیز، اللہ نے جو ہے اس مہینے کے اندر اس کی راتوں میں جو ہے تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ تراویح ایک نماز ہوتی ہے، جیسے 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہے، تو رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایکسٹرا نماز جو ہے ایمان والوں کے ذمے لگائی ہے، جس کو ہم تراویح کے نام سے جانتے ہیں، جو رات میں ہوتی ہے۔ تو تراویح کی نماز کا بھی خاص اہتمام کرے، چونکہ یہ لمبی نماز ہوتی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے باڈی کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جب آدمی لمبی نماز پڑھے گا، بار بار جو ہے سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، تو ایک لمبی نماز پڑھنے سے لمبی ایکسرسائز اس کے بدن کی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آدمی تراویح پڑھے گا تو تراویح پڑھنے سے بھی جو ہے ایکسرسائز ہونے کی وجہ سے آدمی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو میری تمام مسلمانوں سے اپیل ہے، خاص طور سے، کہ رمضان کے مہینے کی قدر کرے اور اس کی تراویح پڑھنے کا اہتمام کرے اور روزہ رکھنے کا اہتمام کرے اور گناہوں سے بچنے کی انتہائی کوشش کرے۔ ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ جو لوگ رمضان کے مہینے میں جو مسلم ہیں اور بے پردہ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ابھی میں نے بتایا کہ اللہ نے یہ مہینہ جو عطا کیا ہے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، اللہ کی بات مان کر کے زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کریں۔ تو جو لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، بیماریوں سے بچایا ہے، اور پھر بھی جو ہے روزہ نہیں رکھتے، روزہ نہ رکھنا یہ بھی بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا گناہ دیکھیے یہ ہے کہ آدمی روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے اور کھلے عام جو ہے سڑکوں پر، راستوں میں جو ہے کھانے پینے کو جو ہے ضروری سمجھ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ کھلے عام کھانا پینا یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے، اور میں تو اس کو بالکل صحیح نہیں سمجھتا۔
تو آپ دیکھ رہے ہیں جن کلیان ایکسپریس نیوز. آپ کو برابر جن کلیان ایکسپریس پورے مہینے مولانا صاحب سے روبرو کراتے رہے گا، کیونکہ ابھی آنے والا جو تیسرا اسرہ بھی ہے، دوسرا اسرہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، فطرہ بھی ہے، وہ سب آپ کو انشاءاللہ جن کلیان ایکسپریس نیوز پر بتایا جائے گا. اور بتاتے رہتے ہیں. جن کلیان ایکسپریس سبھی سمدائے کے لوگوں کی خبریں دکھاتا ہے، سبھی لوگوں کے سماج میں بیٹھ کر خبروں کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو برت بھی رمضان بھی کیسے رکھنے چاہیے. اس لیے ہمارا چینل لائک و شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں.